بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، آج جمعہ کا دن ہے اور اتفاق یہ ہے کہ یہ مئی کی پہلی تاریخ ہے، اور مئی کی پہلی تاریخ کو ہمارے ملک میں یوم مزدور کی حیثیت سے منایا جاتا ہے، اور اس دن قومی چھٹی لیبر ہالیڈے کے عنوان سے ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ آج مزدوروں کے حقوق و فرائض پر مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں۔ اس سلسلے میں اسلام کی جو سب سے پہلی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر مزدوروں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ کم نگاہی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ پیشے کے اعتبار سے کوئی آدمی اگر موٹا جھوٹا کام کرتا ہو تو لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اسلام نے اس سوچ کو بدلنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین کمائی وہ ہے جو تمہارے ہاتھوں کی صنعت اور تمہارے ہاتھوں کی محنت کا نتیجہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آپ نے جب ان سے مصافحہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ سخت اور کھردرے ہیں۔ ہاتھ کی کھردراہٹ یوں بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ہتھیلیاں ریشم سے بھی زیادہ نرم تھیں، تو جس کا ہاتھ زیادہ نرم ہو اس کو یہ سختی اور کھردراہٹ زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کا سبب پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں غریب مزدور آدمی ہوں، موٹا جھوٹا کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں، ہاتھوں پر نشانات پڑ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ میرے علم کے مطابق چھوٹے بچوں وغیرہ کے علاوہ شاید یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے ہاتھوں کو آپ نے بوسہ دیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مزدور کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا مقام تھا۔ پھر قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ہاتھوں میں لوہا پگھل جاتا تھا، اور گویا وہ کام ان کے ذریعے انجام پاتا تھا جو اس وقت لوہار کیا کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بہت بڑی کشتی، بلکہ کہنا چاہیے کہ پانی کا جہاز انہوں نے بنایا، اور لکڑی کا کام پورا کا پورا اس میں تھا۔ تو اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ کارپینٹر کا کام حضرت نوح علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی نے اپنے ہاتھوں سے انجام دیا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں، اور سال 2 سال نہیں 8 سال تک چرائیں، اور معاہدہ یہ تھا کہ 8 سال بکریاں چرانی ہوں گی حضرت شعیب کی صاحبزادی کے مہر کے طور پر، اور اگر 2 سال مزید خدمت کر دے تو اور بہتر ہوگا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں۔ ایک بوڑھی خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان پر آپ کا اتنا روب پڑا کہ ان کی زبان کھل نہیں پا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیوں گھبراتی ہو؟ تم ایک ایسے شخص کے سامنے بیٹھی ہو جو چند قیراتوں پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو اس طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عملی مثال پیش فرمائی، قرآن و حدیث نے ایسی نظیریں پیش کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلا کرتے تھے، گویا جو کام خیاط اور ٹیلر کرتے ہیں اس کام کو انہوں نے انجام دیا۔ انصار مدینہ عام طور پر کاشتکاری کیا کرتے تھے، باغبانی کیا کرتے تھے۔ تو محنت و مزدوری کے جتنے شعبے ہیں قرآن و حدیث میں قریب قریب ان سب کا ذکر ملتا ہے، اور ان کاموں کو انبیاء نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی پیشے کو، کسی کام کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اور کمتری کی نگاہ سے اس پر کمتری کی نگاہ ڈالنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اسلام کا کہ اس نے مزدوروں کے بارے میں یہ تصور دیا کہ وہ عام انسانوں کی طرح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آجر کے مقابلے میں اجیر کمتر ہو، ایسا نہیں ہے کہ مالک کے مقابلے میں مزدور کمتر ہو۔ یہ اسلام نے بنیادی تصور پیش کیا ہے۔ جو مزدوروں کے حقوق ہیں، اگر غور کیا جائے تو بنیادی طور پر 4 حق ہے مزدوروں کا۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ جو کام ان سے لیا جائے وہ باہمی رضامندی پر مبنی ہو۔ بدہوا مزدور اور جبری مزدوری کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی اجیر کو اس کے بغیر اس سے کام لینا جائز نہیں، حتیٰ یبین لہ اجرہ، جب تک کہ مالک اس کی اجرت، اس کی مزدوری کو بیان نہ کر دے، اس کو واضح نہ کر دے۔ تو اجیر کی بغیر مرضی کے، بغیر اس کی رضامندی کے زبردستی کسی کو مزدور بنا کر رکھنا، جیسے کہ پہلے زمانے میں زمیندار حضرات کیا کرتے تھے، جیسے آج بھی ہمارے پڑوسی ملک میں وڈیرے کرتے ہیں، جیسے خود ہمارے ملک ہندوستان میں بہت سے غنڈے قسم کے لوگ اس طرح کا کام کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی پر قرض باقی ہو تو کم مزدوری پر اس سے کام لیتے ہیں جب تک کہ قرض ادا نہ ہو جائے۔ بدہوا مزدور کی شکلیں آج بھی ہمارے یہاں دیہاتوں میں موجود ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، مالی معاملہ، خرید و فروخت کا معاملہ، ملازمت و مزدوری کا معاملہ، یہ فریقین کی رضامندی ہی سے ہو سکتا ہے، کسی فریق کو اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حق تو اسلام نے مزدوروں کو یہ دیا ہے۔ دوسرا حق یہ دیا گیا کہ مزدوروں کے لیے مناسب کو ایسا کام دیا جائے جس کی اس کے اندر استطاعت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہاری خدمت کرنے والے ہوں، جو تمہارے غلام ہوں، ان کو اسی کام کا حکم دو جو ان سے ہو سکے، اور اگر ان کی طاقت سے وہ کام بڑھ جائے تو پھر تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ، ان کی مدد کرو، اس میں تم شریک ہو جاؤ، کیونکہ دین کا بنیادی اصول ہے کہ انسان تو انسان، اللہ تعالیٰ بھی انسان کو جو ذمہ داریاں متعلق کرتے ہیں وہ اس کی طاقت اور صلاحیت کے اعتبار سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت کے مطابق ہی کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر بعض کام وہ ہیں کہ جو انسان 6 گھنٹے کر سکتا ہے، جیسے تعلیم و تدریس کا کام ہے۔ بعض کام وہ ہیں جس کو انسان 8 گھنٹے کر سکتا ہے، جیسے جسمانی محنت و مزدوری کا کام ہے۔ بعض کام وہ ہیں جو 2 گھنٹے اور 4 گھنٹے سے زیادہ آدمی مسلسل نہیں کر سکتا۔ بعض جگہ کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں دھوپ کی شدت کے وقت آدمی کام نہیں کر سکتا۔ بعض جگہوں کا موسم ایسا ہوتا ہے، اتنا زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ وہاں صبح میں اور شام میں ڈیوٹی انجام دینا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کی رعایت کرنا ضروری ہے کہ انسان جتنا کام کر سکے، جتنا وقت کام کر سکے، اور ڈاکٹروں نے، طبی ماہرین نے اس کام کے لیے جتنے اوقات متعین کیے ہوں کہ اتنے وقت تک وہ کام کیا جا سکتا ہے، اتنے ہی کام اس سے لیا جائے، اس سے زیادہ کام اس سے نہیں لیا جائے۔ یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے
اور یہ جو شریعت کی بنیادی تعلیم ہے کہ انسان سے اس کی صلاحیت اور اس کے طاقت کے مطابق کام لیا جائے، یہ اس کے خلاف ہے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی مناسب مزدوری متعین کی جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مزدور آجر کا استحصال کرتے ہیں، اگر مزدوروں کی کمی ہے تو وہ آجر سے زیادہ مزدوری مانگتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر تعمیری کام کرنے والے مزدور کی اجرت 400 روپے ہے تو ایسے موقع پر وہ 500 روپے مانگتے ہیں۔ قلی کی اجرت اگر 100 روپے ہے تو وہ 200 روپے مانگتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر مزدور اور کام کے طلبگار بڑھ گئے تو آجر خواہ مخواہ ان کی مزدوری کم کر دیتا ہے۔ جیسے مزدوری ہونی چاہیے 500 روپے، اور فرض کیجئے کہ 50 آدمی اس کام کے لیے آ گئے، تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم 400 روپے دیں گے، ہم 300 روپے دیں گے۔ یہ دونوں شکلیں استحصال کی۔ نہ مزدوروں کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ آجر کا استحصال کریں، نہ آجر کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ مزدوروں کا استحصال کریں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کے بارے میں، مزدور کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، اور جو پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مزدور کی اور ملازم کی تنخواہ ایسی ہونی چاہیے، اس کی اجرت ایسی ہونی چاہیے کہ آجر اور ملازم کے کھانے پینے کے معیار میں بہت زیادہ فرق نہ رہے، قریب قریب وہ اس معیار کو مینٹین کر سکے جو معیار آجر کا ہو۔ کپڑے اور پوشاک کے معاملے میں دونوں کے معیار میں بہت زیادہ فرق نہ ہو، جو آجر کا معیار ہے قریب قریب وہی معیار اجیر کا ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارا کام کرے اس کا یہ حق ہے کہ وہ مکان حاصل کر لے، شادی کر لے اور خادم رکھ لے جو اس کی خدمت کرے۔ اس میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مکان تمہارا ہے ویسی مکان اس کا ہو، لیکن اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو 3 بنیادی ضروریات ہیں انسان کے لیے، خادم اور شادی بیاہ اور اس سے آگے کے جو مرحلے ہوتے ہیں، بیوی اور بیوی کے بعد بچے اور تیسرے مکان، یہ بنیادی ضروریات میں شامل ہے۔ مزدور کو ایسی مزدوری ملنی چاہیے جس سے وہ بتدریج اپنی ضرورت کے لحاظ سے بقدر ضرورت مکان مہیا کر لے، وہ نکاح کر سکے اور اپنے بیوی بال بچوں کی پرورش کر سکے۔ وہ پہلے زمانے میں خادم ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں خادم کی جگہ مشینوں نے لے لی ہے۔ کپڑے دھونے کی مشین ہے، مسالہ پیسنے کی مشین ہے، تو یا تو خادم یا کم سے کم ایسے آلات و وسائل کو وہ حاصل کر سکے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی ضروریات کو پوری کر سکے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں حدیثوں کو ہم سامنے رکھیں تو اس سے ایک معیار معلوم ہوتا ہے کہ مزدوری کا معیار ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے آدمی ایسے کپڑے پہنے جو آدمی کپڑا دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہ مزدور کا کپڑا ہے، اس کے کپڑے میں اور آجر کے کپڑے میں بہت زیادہ فرق نہ ہو، اس کے کھانے میں آجر کے کھانے میں بہت زیادہ فرق نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ جو بنیادی ضروریات مکان ہے اور بیوی بال بچوں کی پرورش ہے، اور گھر میں جہاں تعاون کی ضرورت پڑتی ہے، خادم کے ذریعے یا مشین کے ذریعے تعاون کی سہولت اس کو حاصل ہو جائے، اس معیار کی اجرت مزدوروں کی متعین ہونی چاہیے جہاں تک ممکن ہو۔ یہ تیسرا حق گویا مزدوروں کا ہے۔ صرف آدمی کی کثرت کی وجہ سے، مزدور کسی چیز کے طلبگاروں کی کثرت کی وجہ سے اس کا استحصال کرنا اور مزدوری کو کم کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ چوتھی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی مزدوروں کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اجرت بر وقت ادا کی جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مزدوروں کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کو اجرت ادا کر دو۔ فقہاء نے ہمارے اس سلسلے میں 3 صورتیں لکھی۔ اگر پہلے سے یہ بات طے ہو
کہ مزدور کو پہلے تنخواہ دے دی جائے گی، پیشگی دے دی جائے گی، جیسے بعض دفعہ پیشگی دی جاتی ہے، تو ایسی شکل میں پیشگی تنخواہ دینا جائز ہے، دینا واجب ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جیسے جیسے کام ہوتا جائے، کام کے درمیان اس کی اجرت ادا کر دی جائے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ کام کے مکمل ہونے کے بعد اجرت ادا کر دی جائے۔ کام کے مکمل ہونے کے بعد جلد سے جلد اجرت ادا کر دینا واجب ہے، سوائے اس کے کہ جو اجیر ہو وہ خود اس میں تاخیر کو قبول کر لے، وہ اس پر آمادہ ہو۔ تو یہ 4 بنیادی حقوق ہیں مزدور کے جو شریعت نے دیے ہیں، کہ ان کی رضامندی شامل ہو، کام میں ان کی اجرت مناسب ہو، کام کا قابل برداشت بوجھ ہو، اجرت ان کی وقت پر ادا کی جائے۔ یہ 4 بنیادی حقوق شریعت نے مزدوروں کو دیے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو مزدوروں کے تمام حقوق کا احاطہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں مضاربت کا حکم رکھا گیا ہے۔ مضاربت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی سرمایہ لگائے، ایک آدمی محنت کرے، اور جو نفع ہو اس میں سرمایہ کار اور محنت کار دونوں کا دونوں اس سے فائدہ اٹھائے، دونوں میں نفع تقسیم ہو جائے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مزدور سے جو کام لیا جائے، یہ بھی کوشش کی جائے کہ کچھ کاموں میں اس کے ساتھ پارٹنرشپ قائم ہو، تاکہ اس کا جو ثمرہ ہو اس ثمرے میں مزدور بھی شامل ہو۔ اگر ایک مزدور کو آپ نے تجارت کے لیے رکھا تو یہ بھی ایک شکل ہے کہ آپ اس میں اپنا پارٹنر مان لیں، اس کے تجارت کے کچھ حصے میں، اور نفع میں اس کو شریک رکھیں۔ جیسے آپ نے تنخواہ بھی رکھی، لیکن ساتھ ساتھ جیسے آج کل بعض جگہ تنخواہ کے ساتھ ساتھ کمیشن بھی ہوتا ہے، تو آپ نے کمیشن بھی رکھا کہ آمدنی میں اتنے فیصد آپ کا حصہ ہوگا۔ تو اس کی بھی اصل شریعت میں موجود ہے، اور اس سے مزدوروں کے حالات کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ یہ تو ہیں مزدوروں کے حقوق۔ مزدوروں کی ذمہ داری کو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید نے 2 لفظ میں بیان کر دیا، ان خیر من استاجرتہ لقوی امین، القوی الامین، کہ جس کو تم اجرت پر رکھو، مزدوری پر رکھو، اس میں 2 باتیں ہونی چاہیے، وہ قوی ہو اور امین ہو۔ قوی کے معنی ہے باصلاحیت ہونا، جس کام کی ذمہ داری آپ اس کو دیں اس کی قوت اور اس کی صلاحیت اس کے اندر ہو، یہ اجیر کے لیے ضروری ہے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ایک آدمی الیکٹریشین ہے، اور سعودی عرب پہنچنے کے بعد وہ الیکٹرک انجینئر بن گیا، وہ جعلی سند حاصل کر کے اپنے تجربے سے فائدہ اٹھا کر وہاں وہ ملازمت کرتا ہے اور اپنے آپ کو انجینئر کے حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ بہت سے لوگ جو یہاں ٹھیکیدار ہیں، جو مزدوروں سے کام لیتے ہیں، گھر بناتے ہیں، جب وہ خلیجی ممالک کے پہنچتے ہیں تو وہ سول انجینئر کی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، جعلی سند لے کر، اور اس حیثیت سے وہ سیلری لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ جنہوں نے ہندوستان میں ڈاکٹر کے ساتھ ایک معاون کا کام کیا ہو، کمپاؤنڈر کا کام کیا ہو، فارماسسٹ کا کام کیا ہو، لیکن اپنے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب وہ وہاں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو باضابطہ MBBS ڈاکٹر کے حیثیت سے پیش کرتے ہیں اور اس کے لیے جعلی سند حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہر شعبہ زندگی میں ہے، ٹیچنگ میں بھی ہے اور دوسرے کاموں میں بھی ہے۔ تو یہ جائز نہیں ہے کہ مزدور جس کام کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو اس کے بارے میں دھوکہ دے کہ میں اس کی صلاحیت رکھتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کی بے صلاحیتی کسی نہ کسی موقع پر اس کام کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور دوسرا وصف قرآن نے بتایا کہ وہ امین ہو، امانت دار ہو۔ امانت کا تعلق صرف مال ہی سے نہیں ہے، امانت کا تعلق کام سے بھی ہے، امانت کا تعلق وقت سے بھی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں حکم ہے ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کی اور دوزخ کی اطلاع دی ہے، تو کم تولنے والے صرف وہ نہیں ہیں جو ترازو میں کم تولیں۔ اگر کسی کے کام کے اوقات 6 گھنٹے ہیں، آپ نے 5 گھنٹہ کام کیا
کام کے اوقات 8 گھنٹے ہیں، آپ نے 7 گھنٹہ کام کیا، یہ بھی کم تولنا ہے، اور جتنا کام آپ نے نہیں کیا اس حصے کا جو معاوضہ ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آج کل دفاتر کا، سرکاری اداروں میں بھی غیر سرکاری اداروں میں بھی صورتحال یہ ہے، 1 گھنٹہ تاخیر سے آئے، 1 گھنٹہ پہلے نکل گئے، درمیان میں چلے گئے، جو اوقات دفتر کے ہیں اس میں اپنے کام کرنے لگے، ڈاکٹر نے جو اوقات ہیں ان کے مقرر ہسپتال میں اس میں مریض کو ٹھیک سے نہیں دیکھا، نرسنگ ہوم میں ان کو بلایا، اپنے نرسنگ ہوم میں ان کو دیکھتے ہیں، ٹیچر نے تعلیم کے اوقات میں صحیح طور پر نہیں پڑھایا، طلبہ کو ان کے سرپرستوں کو ترغیب دی کہ وہ ان سے ٹیوشن لیں۔ یہ جو اس طرح کی کیفیت ہے، صورتحال ہے، یہ سب امانت کے خلاف ہے۔ امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کام کی آپ نے ذمہ داری لی اس کام کو پوری صلاحیت اور لیاقت کے ساتھ کریں، اور جتنے اوقات میں آپ نے کام کی ذمہ داری لی ہے اس کام کا لمحہ لمحہ آپ اس کام کے لیے صرف کریں، تب یہ قوی اور امین جو 2 بنیادی وصف بیان کیا قرآن مجید نے اجیر کا، یہ اس کا تقاضا پورا ہوگا۔ تو یہ 2 میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی فریضہ ہے مزدور کا، لیبر کا، ملازمین کا، کہ وہ جس کام کو لیں، جس کی صلاحیت ہو اسی کام کو کے لیے ان کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، نمبر 1، اور نمبر 2 اس کام کو پوری امانت کے ساتھ انجام دیں، ان اوقات کو پوری امانت کے ساتھ اس کے لیے استعمال کریں۔ اگر واقعی اسلامی اصولوں کے مطابق مزدوروں کے حقوق ادا کیے جائیں اور مزدور اپنے فرائض کو انجام دیں، تو آج پورے ملک میں اور پوری دنیا میں جو ماحول بن گیا ہے، آجرین اور مزدوروں کے درمیان جو ٹکراؤ کی شکلیں پیدا ہو گئی ہیں، دولت اور غربت کے فاصلے جس طرح بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں میں اپنی محرومی کا احساس پیدا ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں اشتراکی نظام وجود میں آیا تھا، تو یہ صورتحال باقی نہ رہے، پورے ملک میں اور پورے سماج میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، امن ہوگا، اور اس کی وجہ سے بہت سے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کو بھی روکنے میں مدد ملے گی۔ انسان کی فطرت دہشت گردی سے ابا کرتی ہے، دہشت گردی سے بچنا چاہتی ہے، لیکن جب وہ کہیں اپنے ساتھ ناانصافی محسوس کرتا ہے، ظلم محسوس کرتا ہے، قصداً اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارا آجر باوجود استطاعت کے، باوجود قدرت کے، باوجود صلاحیت کے، باوجود گنجائش کے پھر بھی ہمارا استحصال کر رہا ہے، تو وہاں سے بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں، انتشار پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آجر یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارا مزدور جو اس نے عہد کیا، جو اس نے وعدہ کیا، اس کو وہ پورا نہیں کر رہا، اس کو وہ وفا نہیں کر رہا ہے، تو اس سے آپس میں ٹکراؤ اور تصادم کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج کے دن جس کو یوم مزدور سے موسوم کیا گیا ہے، اگر لوگ اسلامی تعلیمات اور شریعت کی ہدایات کی طرف رجوع کریں تو وہ محسوس کریں گے کہ یہ ان کی بیماریوں کے لیے تریاق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔